اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل کوئی سلیمان ٹی وی۔ ناظرین کرام، عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان تو نہیں ہوا، البتہ ہفتے کا اعلان ہو گیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا۔ اسی طرح آج مجھے نواب زادہ نصر اللہ صاحب بہت یاد آئے، ان کی برسی ہوئی گزشتہ دنوں، اور حلقہ بندیاں یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ناظرین کرام، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات کرانے کا کہا ہے، اور جیسے ہی انتخابات کا کہا گیا، تمام جماعتوں نے اپنا اپنا موقف بیان کرنا شروع کر دیا، اور شاید ہی کسی نتیجے پہ یہ پہنچے کہ انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، اور نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک اہم سوال ہے۔ عام انتخابات کا سن کے کچھ جماعتیں ہیں جو تو یہ چاہتی ہیں کہ انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جنوری کے مہینے میں نہ تو خیبر پختونخوا کے ان علاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی انتخابات ممکن نہیں ہے۔ ان کو کیا خوف ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے یا کسی حد تک اس کو شامل رکھنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کو لایا گیا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نواب زادہ نصر اللہ خان ہمارے ملک کی سیاست کا ایک قدآور شخصیت اور اہم سیاستدان تھے۔ وہ صرف سیاستدان بھی نہیں تھے، وہ ایک ادیب بھی تھے، وہ ایک اچھے شاعر بھی تھے، جو نہ صرف اپنا کلام کے نام سے اور اپنا تخلص رکھتے تھے، لیکن ان کے وفات پا جانے کے بعد ہماری سیاست میں کوئی بھی ایسا بندہ، کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں رہی، جو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کسی سے بات کرے، اپنے طور پر سیاسی زعماء بیٹھ کے بات کریں، یا کوئی ان کو اس جگہ پہ، اس ٹیبل پہ لے آئے تاکہ وہ کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ سکیں کہ انتخابات بھی ہوں اور وہ قابل قبول بھی سب کے لیے ہوں۔ تو نواب زادہ نصر اللہ صاحب کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ جمہوریت میں آمریت کی کوشش کرتے تھے، اور آمریت میں جمہوریت کو دوام بخشنے کے لیے پھر سے اپنی تحریک کو شروع کر دیتے تھے۔ یہ تو ایک جملہ مترجہ کے طور پر ہے، لوگوں کی اپنی رائے ہے، تاہم جہاں تک نواب زادہ رسول اللہ صاحب کا تعلق ہے، وہ اس میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور وہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ہماری سیاست میں ایک ایسا شخص جو نواب زادہ رسول اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا نام ہے محمد علی دورانی۔ محمد علی دورانی صاحب کی نہ تو کوئی پارٹی ہے، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، اور نہ ہی کوئی وہ ایسی شخصیت ہے کہ وہ کسی بھی پاکستان کے کسی حلقے میں الیکشن لڑ سکے۔ وہ مختلف ماشاء اللہ کے زمانے میں مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف جو طاقتور لوگ ہیں ان کے سہارے اور آسرے پہ وہ اپنی سیاست کرتے رہے ہیں۔ آج بھی ان کو شاید کسی نے بلایا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ تھوڑی بہت مدد کریں اور کسی معاملے پہ شاید ہم پہنچ سکیں۔ انہوں نے صدر مملکت سے ملاقات کی، انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، انہوں نے اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، نون لیگ والوں سے بھی ملاقاتیں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور سب کو اس میں موقع ملنا چاہیے، سوائے اس شخصیت کے یا ان لوگوں کے جنہوں نے 9 مئی کے واقعات میں حصہ لیا یا ان میں ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ وہ ہر صورت میں عمران خان کے بغیر وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو شاید یہی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان سے بات کر کے ان کو راضی کریں کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور 2-2.5 سال کی ہی بات ہے
چونکہ یہ سیاست اس وقت جو لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات اگر 24 کے جنوری میں یا فروری میں ہو بھی جائیں تو وہ انتخابات پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں ایک ہی پارٹی کو جو یہ چاہتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، اس کو اندر بند رکھا جائے، اس کو چاہے مار دیا جائے، وہ اس کے بغیر الیکشن لڑیں اور اس میں جیت جائیں۔ اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں ایسا ممکن بھی ہے۔ جن کے خلاف عدالتوں میں کیس دائر تھے وہ حکمران بن گئے، اور جو حکمران تھے وہ اسی رات جیل میں چلے گئے، اور آج تک وہ جمہوریت کی خاطر، یا جیسے کہ جماعتیں کہتی ہیں کہ عوام کی خاطر، وہ جیل میں پڑے ہیں، اور کچھ لوگ زیر زمین ہیں اور کچھ لوگ گرفتار ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان میں مسلم لیگ نون نے کام بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ ہر ضلع میں، ہر ڈویژن میں چھوٹے چھوٹے کنونشن، اور وہاں کے جو طاقتور حلقے ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو سیاسی شخصیات ہیں، وہ بھی اپنے کارکنوں کو انہوں نے متحرک کیا ہے کہ ہر صورت میں 21 اکتوبر کو قائد صاحب جب تشریف لائیں، جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں تو ان کا استقبال کیا جائے، اور مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہے اس کو کامیاب کیا جائے۔ اب اس جلسے کو کامیاب بنانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف آفر لگائی جا رہی ہیں۔ کسی جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ جو بندے زیادہ لائے گا اس کو 2 1 to 5 موٹر سائیکل دیے جائیں گے، اور ایپ بھی بنا دی گئی ہے کہ کارکن جس کا اس میں اندراج ہوگا، جو اپنے کارکن ہیں ان کو اندراج کر کے ان کا پتہ چلایا جائے گا کہ وہ جلسے میں ہے یا جلسے سے باہر ہے۔ تو یہ ہے ہماری سیاست، یہ ہے ہماری جمہوریت۔ اس طرح لوگوں کو جلسے میں لایا جائے گا، اور وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کتنے لاکھ لوگ ہیں، اس کے بعد پھر ڈھنڈورا پیٹا جائے گا کہ کتنے اس میں لوگ شامل ہوئے ہیں۔ کوئی تھوڑے بتائے گا، کوئی زیادہ بتائے گا، لیکن تاہم ابھی تک اس کا کوئی یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان باقاعدہ اناؤنس کر دیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں، لیکن ان کو بھی بہت خوف ہے، ان کو بہت ڈر ہے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں وہ کو مختلف جو سیاست ہے اس کو مختلف انداز میں بنانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگوں کو جو پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو سیاست میں سمگلنگ اور جرائم میں ملوث ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کو کافی سارا انہوں نے لوگوں کو پکڑا بھی ہے۔ یہاں پہ بم دھماکے بھی شروع ہو چکے ہیں، اور ملک کی جو صورتحال ایسی ہے، جو انتظامی بدنظمی جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ شاید الیکشن کی کوئی صورت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سیٹ اپ کام کرتا رہے۔ کیونکہ مسلم لیگ تو یہی چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پر پی ٹی آئی کو بند کر دیا جائے، اور ان کے لیے میدان چھوڑ دیا جائے، خالی ہو، کیونکہ وہ جس طرح کہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنجیاں بچ مرزا یار پھرے، اور مسلم لیگ نون یہی چاہتی ہے کہ جس طرح پہلے 3 دفعہ انہیں وہ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب کرایا گیا، اسی طرح اب بھی ان کو اقتدار دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری بات کو لکھ لیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے اسی انتظامات کے سلسلے میں دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے شاہدرہ میں ایک جلسہ کیا جس میں شاید 1000 بندہ بھی نہیں تھا۔ اس کو بھی وہ ہزاروں میں بتا رہے ہیں۔ تمام آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں، اس میں کئی چینل نے بھی اس کو دکھایا ہے، اور وہاں پہ لوگ نہیں تھے۔ وہ اس بابت بھی بہت پریشان ہے۔ اور پھر حلقہ بندیوں کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو بھی لے کے لوگ اعتراضات کی شکل میں، ان حلقہ بندیوں کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں ان کو انتخابات میں تاخیر کے لیے ان کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ اس میں ہائی کورٹ میں بھی لوگ جائیں گے، اور سپریم کورٹ تک کیا ممکن ہے حلقہ بندیوں کا کیس بھی چلا جائے، جس کی وجہ سے اپنا یہ انتخابات ممکن ہی نہ ہوں۔ مریم کی بات میں نے کی کہ ان کا جلسہ ناکام، اسی طرح ہر شہر میں، ہر ضلع میں ان کے لیے وہ جو
کہی جا سکتی ہے کہ ان کی بڑی مقبولیت ہے، وہ مقبولیت اس طرح ان کو میسر نہیں آ رہی، لوگ ان کے ساتھ نہیں چل رہے۔ اور آپ اگر یہ جلسہ ہوا 21 کو تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہاں پہ کتنے لوگ موجود ہوں گے۔ مسلم لیگ کے چند لوگ جو ان کے بہت بااعتماد لوگ ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نہ آئے، کیونکہ ایک ہی تو انہوں نے ایک رکھا ہوا ہے پتہ، جو ترک کا پتہ جسے کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور چھا جائیں گے۔ ان کو کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ نہ آئیں، لیکن چند ایسے بھی ہیں جو مسلم لیگ نون کے اندر ہیں، وہ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آ جائیں اور آئیں تو جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی شاید اڈیالہ جیل میں، جس طرح پرویز الہی بند ہے، جس طرح وہاں پہ شاہ محمود بند ہے، جس طرح کہ عمران خان بند ہے، اسی طرح اگر نواز شریف بھی آ جائے ان کو بھی وہیں پہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ بیٹھ کے وہ ایک مشاورت کر لیں، اس میں معیشت پہ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، سیاست پہ بھی کوئی معاہدہ کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ہمارے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جس طرح کچھ لوگ کسی بزرگ بوڑھے کو بھیک مانگنے کے لیے میدان میں لاتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چلتا رہے اور ان کی بھیک چلتی رہے، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نواز شریف کو ریڑھی میں ڈال کے یہاں پہ لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سیاست بھی چلتی رہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جو صرف اپنا فائدہ چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو اس طرح نقصان پہنچے گا۔ اب کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن ایک بات طے ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں، ان سے چاہے محمد علی دورانی ملاقات کی ہے، چاہے وہ صدر مملکت نے وہاں پہ ملاقات کی ہے، وہ باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت تک جو پیشین گوئی بھی ہوئی ہے، جو ان سے ملنے گئے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ باہر نہیں جا رہے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کی پارٹی پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے بعد بھی شاید اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔